بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور پر اسرار بڑھیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک بیابان میں تھا کہ حج کا زمانہ آ گیا۔ میں نہایت بے قرار ہوا کہ کس طرح وہاں پہنچوں۔ آخر کار میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اب وہاں تو نہیں پہنچ سکتا، خیر وہ عمل ہی بجا لاؤ جو حجاج بجا لاتے ہیں، تاکہ اسی جگہ حج کا ثواب حاصل کر لوں، یعنی ناخن نہ اتاروں، بال نہ منڈواؤں وغیرہ۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شکل کی کبڑی بڑھیا لاٹھی ٹکاتی چلی آتی ہے۔ جب میرے پاس آئی تو مجھ سے کہا، اے عبداللہ، شاید تو حج کی تمنا رکھتا ہے اور اسی خیال میں ہے۔ میں نے کہا، نہایت آرزو مند ہوں۔ بڑھیا نے کہا، مجھے تمہارے ہی واسطے بھیجا گیا ہے۔ اے عبداللہ، میرے ساتھ چلے آؤ تاکہ میں تجھ کو عرفات میں پہنچا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دل میں سوچا کہ اب تو صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں، بھلا یہ مجھے اتنی جلدی عرفات تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، جس نے صبح کی نماز کی سنتیں مستجاب میں پڑھی ہو اور فرض حاجیوں کے کنارے پر اور نماز اشراق شہر مرو میں، تو اس کی امرائی میں کیوں عرفات نہ پہنچ سکے گا؟ بسم اللہ پڑھو اور چلو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں نے بسم اللہ پڑھی اور اس پر اسرار بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے ہوئے راستے میں جو دشوار منزلیں آئے، بڑھیا کی طفیل وہاں سے بآسانی گزرتے رہے۔ راہ میں ایسے گہرے پانی جس میں سے کشتی پر سوار ہو کر بھی گزرنا دشوار ہوتا ملا، ہم اس سے بآسانی عبور کرتے رہے۔ جب پانی کے کنارے پہنچے تو وہ بڑھیا مجھ سے کہتی کہ آنکھیں بند کر لو۔ جب میں آنکھیں بند کر لیتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ پانی صرف کمر ہے۔ اسی طرح اس پر اسرار بڑھیا نے مجھے اسی دن فرات میں پہنچا دیا اور میں نے حج کر لیا۔ پھر جب ہم حج کر چکے تو اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، اب آؤ، میرا ایک بیٹا ہے کہ جس کو عرصہ ہو گیا ہے، ایک غار میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، اس کے پاس چلے اور اسے ملے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ ہو لیا اور ہم ایک غار میں پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ غار میں ایک جوان زرد روح اور ضعیف و توانا اور نورانی شکل کا وہاں موجود ہے۔ جو ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کے قدموں پر گر پڑا اور اپنا منہ اس کے تلووں پر ملانے لگا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے آپ نہیں آئی ہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ میری تجہیز و تکفین کرے، کیونکہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ اس بڑھیا نے پھر مجھ سے کہا، اے عبداللہ، کچھ وقت یہاں تم بھی ٹھہرو تاکہ میرے بیٹے کو تم دفن کرو۔ چنانچہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اس جوان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کیا۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے اب کوئی کام نہیں، میں اپنی باقی عمر اب اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھوں گی، اور اے عبداللہ، اب تم جاؤ اور دوسرے سال تم آؤ گے تو مجھے نہ پاؤ گے۔ مجھے دعائے خیر سے یاد کرتے رہنا۔